Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2025 be passed. جو تحریک کے حق میں ہے وہ عام میں جواب دے، جو مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. نو. عام والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک کو منظور کیا جاتا ہے اور بل کو منظور کیا جاتا ہے. خاتون کو اغوا یا سرعام برہنہ کرنے والے کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم. سینٹ میں فوجداری قوانین میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کی جانب سے بل کی مخالفت. سینیٹر سمینہ ممتاز بولی سزا باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کم کی جا رہی ہے. وزیر قانون نے جواب دیا کہ موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے. یورپ میں سزائے موت نہیں اور وہاں کرائم کم ہو رہا ہے. دریائے جہلم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ضلع سرگودا کی تحصیل بحیرہ، شاہپور اور چھوٹا ساہیوال کے 40 دیہات خالی. فلڈ ریلیف کیمپس قائم. 200 سے زائد اہلکار مختلف مقامات پر تعینات. دریا کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے جہلم میں لنگر والا کے مقام پر 21,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. ریکارڈ رین فال ہوئی ہے لیکن ڈیمیج اللہ کا شکر ہے کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریپیئرڈنیس بہتر تھی اور پچھلے پورے 1 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. پی ڈی ایم اے بارش کے ایک اور اسپیل کے لیے تیار رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت. لاہور میں پی ڈی ایم اے کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری قرار. مؤثر تیاری کے باعث بارشوں سے نقصانات کم ہوئے. پی ڈی ایم اے سمیت تمام اداروں نے بہترین اقدامات کیے. انتظامی افسران دفاتر کے بجائے فیلڈ میں موجود رہے. شدید بارش کے باوجود نالہ لئی کی صورتحال قابو میں رہی. ارلی وارننگ کا مؤثر نظام ضروری ہے. سندھ میں آج سے بارش کی پیش گوئی. بارشوں کا سلسلہ دادو سے شروع ہوگا. کراچی میں کل سے بارش کا امکان. جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی مزید بارشیں متوقع. ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. پنجاب میں اگلے 12 گھنٹوں میں آندھی اور طوفان سمیت شدید بارش کا امکان. میاں والی میں دریائے سندھ کی صورتحال ایک بار پھر تشویشناک ہونے لگی. جنا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. درمیانی درجے کی سیلابی کیفیت. سینٹ الیکشن سے قبل پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. عرفان سلیم نے سینٹ الیکشن میں کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی پشاور کے عہدیداران نے پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ یہ ہمارے نظریات کی جنگ ہے جس کا آغاز بانی نے کیا. جو لسٹ بانی نے فائنل کی اس پر عمل درآمد کیا جائے. ٹکٹوں کی تقسیم میں نظریاتی کارکنان کی حق تلفی کی گئی. ورکرز کو نہیں، اے ٹی ایمز کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، نااہلی کی ایک انتہا ہے. کرپشن، مس مینجمنٹ اور حالات یہ ہیں کہ کرپشن کے باہر لگے. خیبر پختونخوا میں نااہلی کی انتہائی کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو. کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی سے پی آئی اے کو اربوں روپے کا منافع ہوگا. عدالت سے درخواست کی ہے کہ شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی بند نہ کی جائے. مجھے اپنی خوشی اتنی نہیں کہ جتنے کہ بے گناہ سارے لوگ آج بری ہو گئے. جسٹ کیا ہے فروغ نائک صاحب نے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اگر کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. ٹڈاپ میگا کرپشن اسکینڈل. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی تمام مقدمات سے بری. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے کراچی نے فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹس میں تو رقم آئی ہی نہیں.
کیس کا وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا۔ ٹڈاپ کیسز سے مرحوم مخدوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دیا گیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ جنہوں نے یہ کیسز بنوائے وہ آج ہمارے اتحادی ہیں۔ ایسے مقدمات کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ کے پی سٹیز امپروومنٹ منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیاں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے محکمہ مواصلات اور بلدیات سے 3 دن میں ریکارڈ طلب کر لیا۔ ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات کی ہدایت۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے کی آڈٹ رپورٹ اسمبلی میں پیش کرنے کے احکامات۔ بدعنوانی اور تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان کے شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے مربوط پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو جدید تقاضوں کے مطابق کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ریلوے اور شپنگ کی بہتری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور سنگ میل عبور۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس 1,40,000 پوائنٹ کی سطح عبور کر گیا۔ دوران کاروبار 1400 سے زائد پوائنٹس کے اضافہ۔ ریلوے مسافروں کے لیے بری خبر، ٹرینوں کے کرائے میں 2% اضافہ کر دیا گیا۔ تمام میل، ایکسپریس، انٹرسٹی اور مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق آج سے ہو گیا۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کو خوارج نے دراندازی کی کوشش کی، عزیز خیل اور منڈی خیل کی سمت پیش قدمی کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر بیسی خیل کی مسجد میں پناہ لے لی۔ سیکیورٹی فورسز کے محاصرہ کرنے پر خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ گرفتار تمام خوارج افغان شہری ہیں۔ 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود۔ تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلات میں دہشت گردی کا شکار 3 قوالوں کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ گورنر سندھ کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ قوم کے حوصلے بلند ہیں۔ دشمن کی سازشیں ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتی۔ آن لائن فراڈ میں مسلم لیگی رہنما ملک تحسین آوان فیصل آباد سے گرفتار۔ کیس کا مرکزی ملزم 7 مقدمات میں عبوری ضمانت پر تھا، 8ویں مقدمے میں بھی پکڑا گیا۔ ملزمان اربوں روپے کے انٹرنیشنل آن لائن فراڈ میں ملوث تھے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیسرے ہفتے بھی اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق ہفتے وار مہنگائی کی شرح میں 0.38% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وادی نیلم میں جیپ کو حادثہ، 2 خواتین سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ کراچی سعود آباد میں RCD گراؤنڈ کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ راولپنڈی تھانہ کہوٹا کے علاقے بھون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 4 افراد جاں بحق۔
मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन में 2 भाई भी शामिल, समर और जुनेद के नाम से शनाख्त। लाशें THQ अस्पताल कहूटा मुंतकिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दरिया में डूबने वाले अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा। अजीज़ व अकारीब शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। 16 साल अब्दुल्ला की लाश साने सवात के 21 रोज़ बाद इमदादी कारकुनान को मिली। मैयत डस्का पहुँचने पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार। साने सवात में मुतासरा ख़ानदान के 10 अफराद आबी रैले की नज़र हो गए थे। गजा में इसराइली फौज के जंगी जराइम जारी, मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर भी हमला कर दिया, 2 अफराद हलाक, पादरी जख्मी। पोप लियो का इजहार अफसोस। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब में टैमी ब्रोस ने कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। शाम की कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हैं, इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम की सूरत हाल आज रात तक मामूल पर आने की उम्मीद है। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। कर्नल अमित कुमार का कहना है कि भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जब मैं अपनी बीवी को फैमिली वार्ड से लेकर आया तो उसकी अस्मत दरी की गई।ยาวเลยครับหนุ่มๆชาวอินเดียในเซตที่3ครับอิหร่านครับก็ยังแน่นอนกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์25-12ครับสรุปผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของวันนี้ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से धूल चटा दी। भारत ने पहला सेट 25-16, दूसरा 25-19 से जीता। फाइनल में पाकिस्तान और ईरान मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम मिस्र रवाना। 6 रुकनी स्क्वाड में 4 खिलाड़ी और 2 ऑफिशियल शामिल। खिलाड़ियों में अनस अली शाह, अब्दुल्ला नवाज, उमैर आरिफ और याहिया खान नुमाया। चैंपियनशिप 21 जुलाई से 1 अगस्त तक मिस्र में होगी। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के मद्दाह आज उनका 98वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। उन्हें आला सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया। मेहदी हसन के गीत और गज़लें आज भी समातों में रस घोल रहे हैं।